السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سالڈ نالج۔ آج ہمارا لیکچر ہے یونٹ نمبر 8 ہے کلاس 9 کا، جو کہ ایک پوئم ہے اسٹاپنگ بائی ورڈس آن اے سنوئی ایوننگ۔ آج کے لیکچر میں ہم اس کی جو ہے نا وہ کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ساتھ ہم اسٹینزا وائز ایکسپلینیشن کریں گے، اور جو آپ کی پیپر پوائنٹ آف ویو سے جو سمری ہے وہ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے ٹیکسٹ کی طرف جانے سے پہلے ہم لوگ اس کے کچھ کی پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے جو پوئٹ ہیں وہ ہے رابرٹ فراسٹ، جنہوں نے یہ پوئم لکھی ہے۔ وہ ایک فیمس امریکن پوئٹ ہے جنہوں نے 4 ٹائم جو پولیٹزر پرائز جو نا وہ ون کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہماری پوئم ہے یہ ایک میٹافوریکل پیس آف پوئٹری ہے ان کا۔ جیسے کہ میٹافوریکل میننگ ہے کہ جس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آرٹ آف ورک ہے وہ سمپل ہے، لیکن اس کے ڈبل میننگ دے رہا ہے، سمبولک میننگ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہ پوئم ہے بالکل ایک سمپل سی، ہم جب اس کو پڑھیں گے تو اس کے ورڈ بالکل سمپل ہوں گے، لیکن ان کے اندر جو ایک ہڈن میننگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس میں جو نا وہ پوئم جو ہے وہ نیچرل بیوٹی کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہمارے پوئٹ ہیں وہ لائف کے ڈارک اینڈ لائٹ اسپیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ ورڈس کی بات ہو رہی ہے، ورڈس جو ہیں وہ ڈارک اینڈ برائٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ورڈز ہیں جیسے کہ انسان کے لیے کبھی جیسے اس کو خوراک پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھار اس کی جو ہے نا وہ ڈیتھ کا سمبل بھی ہے، جیسے کہ اگر کوئی بھی انسان جو ہے نا وہاں پہ اکیلا جو ہے نا سروائیو نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس پوئم کے اندر ڈیلی فیئرز کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ امیجنیشن میں جب کھو جاتا ہے تو وہ نا سروائیو نہیں کر پاتا، اسے یہ ریالٹی کو فیس کرنے کے لیے جو ڈیلی افیئرز ہیں ان کو نبھانے کے لیے واپس ریالٹی میں آنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک کنٹراسٹ ملتا ہے ویژن کا، امیجنیشن، ریالٹی، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہمارا پوئٹ ہے وہ امیجنیشن میں کھو جاتے ہیں، نیچر کی خوبصورتی میں اس کی جو ہے نا اس کی امیجنیشن میں کھو جاتے ہیں، لیکن انہیں فوراً جو ہے نا وہ ریالٹی میں آنا پڑتا ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ جو لائف ہے اس کو گزارنا جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہے۔ پہلے ہم کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں ٹیکسٹ پڑھنے میں آسانی ہو۔ ورڈس مین جنگل یعنی فارسٹ۔ ڈاؤنی فلیکس، ڈاؤنی کہتے ہیں نرم و نازک، فلیکس برف کے گولے یعنی سافٹ فیدر لائک سنو۔ کوئر عجیب، اسٹرینج، ٹھیک ہے۔ فل اپ بھرا ہوا، سویل یا پھر اوور فلو۔ شیک ہلانا، سوے یا جولٹ یعنی جھٹکا دینا۔ سویپ جھاڑو دینا، کریپ، ٹھیک ہے۔ ہارنس استعمال کرنا یعنی کنٹرول کرنا، یوٹیلائز کرنا۔ ویسے یہاں پہ جو ہارنس اس پوئم میں ہے وہ ہم لوگ جو نا وہ ہارس کی اسٹریپس کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ پوٹا سیٹ اسٹریپس ٹو اے ہارس، کے ہارس کو جو نا وہ استعمال کرنے کے لیے ریڈی کرنا۔ فرسٹ اسٹینزا۔ Whose words these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ جو ہمیں ایک ایسے آدمی کی جو نا وہ بتا رہے ہیں کہ جو گھر سے سفر کے لیے نکلا ہے اور راستے میں اس کو جو نا وہ جنگل اس کے راستے میں آیا ہے۔ اب اس کو وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور وہاں پہ رک گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں پہ دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نا اس کا جو آنر ہے، اس کا جو مالک ہے اس کو جانتا ہوں۔ وہ کہیں اسی گاؤں میں رہتا ہے، لیکن وہ پرسکون ہے کہ بے شک میں یہاں پہ رک گیا ہوں، وہ مجھے یہاں پہ رکے ہوئے نہیں دیکھے گا کہ میں اس کے خوبصورت برف سے ڈھکے ہوئے جنگل کو دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، یعنی کہ وہ پرسکون ہو کے فریلی وہ جو نا اس کو انجوائے کر رہا ہے۔ سیکنڈ اسٹینزا۔ My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہا ہے شاید کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایک گھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جہاں پہ رکے ہیں ایک جنگلات اور جمی ہوئی جو ہے نا لیک ہے، جھیل ہے، اس کے درمیان میں رکے ہیں، تو گھوڑے کو بہت عجیب لگ رہا ہے کہ یہاں پہ نہ کوئی فارم ہاؤس ہے، تو کیوں رکے یہاں پہ۔ اور یہ جو اس وقت آپ کو پتہ ہے سردیوں کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی گھنی ہوتی ہیں، تاریک ہوتی ہیں، اور وہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب شاعر اور اس کا جو گھوڑا ہے
ان کو بہت سردی لگ رہی ہے اور اس وجہ سے اس کو عجیب لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بغیر وجہ کے، بغیر کسی فارم ہاؤس کے یہاں پہ وہ کیوں رکا ہے۔ اب ایک اور یہاں پہ ہمارے سامنے ایک پوائنٹ آ رہا ہے کہ جو پوئٹ ہے اب وہ جو ایک گھوڑے کی سائیکالوجی ہے اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے، تو اس کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں کہ اسے یہاں پہ رکنا جو ہے وہ عجیب لگتا ہے۔ Third stanza. He gives his harness bell the shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. تھرڈ اسٹینزا میں پوئٹ کیا بتا رہے ہیں کہ جو گھوڑا ہے وہ کوئی گفتگو تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پاس جو بیلز ہیں اب ان کو ہلا رہا ہے، اور جیسے کہ اپنے مالک سے پوچھ رہا ہو کہ ہم یہاں پہ کیوں رکے ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی مسٹیک ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ رکے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہاں اس وقت جو ہے وہاں پہ سوائے اس گھنٹی کے صرف ہلکی ہلکی ہوا کی اور برف کے گولے گرنے کی جو نا وہاں پہ آواز آ رہی تھی، اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کتنی خاموشی ہے اور جو نا وہ کتنا سنسان سا جنگلات ہے، اور سردی ہے، اور وہ گھوڑا جو نا وہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مالک کو جو نا وہ حیرانگی سے پوچھ رہا ہو کہ یہاں پہ ہم کیوں رکے ہیں۔ Fourth stanza. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. اب لاسٹ پہ یہ جو اسٹینزا جو ہے یہ مجھے بہت پسند ہے، اس کی لائن جو ہے وہ بہت ہی ریدمک ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو پوئٹ ہمارے امیجنیشن سے ریئلٹی کی طرف جو وہ نا موو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ووڈس ہیں، جنگل ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، ڈارک ہیں، ڈیپ ہیں، لیکن جو نا میں یہاں پہ اس کی خوبصورتی میں جو نا مزید نہیں کھو سکتا، میں اس کو زیادہ دیر تک انجوائے نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے بہت سے وعدے نبھانے ہیں اور مجھے اپنے سونے سے پہلے بہت سے کام جو ہیں وہ کرنے ہیں، بہت سفر طے کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو یہاں پہ سمبولک میننگ جو سلیپ کا ہے، اگر ہم کچھ جو نا کچھ لوگ اس کو ڈیتھ سے کمپیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جیسے یہاں پہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ موت سے پہلے جو نا یعنی میری زندگی ختم ہونے سے پہلے جو ہے نا مجھے اور بھی زندگی کے معاملات ہیں بہت سے نبھانے ہیں، اس وجہ سے میں جو نا وہ زیادہ ٹائم جو نیچر کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کی ہرڈلز ہیں جو نیچر اور انسان کے درمیان ہیں، کہ انسان جو ہے بے شک انسان کو سکون جو ہے وہ نیچر سے ہی ملتا ہے، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس کو انجوائے نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اور بھی بہت سے کام کو نبھانا ہوتا ہے۔ اب لاسٹ پہ ہمارے پاس سمری ہے جو کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ The poem Stopping by Words on a Snowy Evening has been written by Robert Frost. یہ جو Stopping by Words پوئم ہے یہ رابرٹ فاسٹ کی لکھی گئی ہے۔ It tells the story of a man who is traveling to his hometown. یہ ایک ایسے آدمی کی سٹوری بتا رہے ہیں جو کہ اپنے گھر کی طرف جو نا سفر کر رہا ہے۔ When he reaches the woods he is enchanted by its natural beauty. ٹھیک ہے، جب وہ جنگلات میں پہنچتا ہے تو وہ اس کی قدرتی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے مسحور ہو جاتا ہے۔ He wonders whose woods are these. وہ حیران ہے، یعنی کہ جیسے وہ سوچ رہا ہے کہ یہ کس کا جنگلات ہے۔ He knows the owner who is living in the nearby village. وہ اس کے مالک کے بارے میں جانتا ہے جو کہ پاس ہی قریب ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ His horse is thinking it's strange to stop by the woods while there is no farmhouse in sight. اب اس کا جو گھوڑا ہے جس کے اوپر وہ سوار ہے اس کو جو نا وہاں پہ رکنا جو نا بہت ہی عجیب لگ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی نظروں میں کوئی بھی فارم ہاؤس نہیں ہے۔ His horse gives a shake to the harness bells. اب وہ اپنے مالک کو جیسے وہ پوچھنے کے لیے کہ کیا یہاں پہ کوئی مسٹیک ہے یا کیوں رکا ہے یہاں پہ، وہ اپنی بیلز کو ہلاتا ہے۔ There is a frozen lake and snow flakes to be seen. وہاں پہ کیا ہے، ایک طرف جو نا وہ ایک جمی ہوئی جھیل ہے اور جو نا وہ سنو فلیک گر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ونڈ از پاسنگ تھرو دا ٹریز، اور ہلکی ہلکی ہوا کی آواز آ رہی جو کہ درختوں میں سے گزر رہی ہے۔ دا ووڈس آر لولی ڈارک اینڈ ڈیپ، جو جنگلات ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں، گھنے ہیں اور طریق ہیں۔ بٹ دا پوئٹ ہیز سو مینی تھنگس ٹو ڈو اینڈ ہیز مینی مائلس ٹو گو بیفور ہی کین گو ٹو بیڈ فار سلیپنگ۔ اب جو پوئٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ نہیں رک سکتا، کیونکہ مجھے بہت سے کام جو کرنے ہیں، مجھے بہت سے سفر طے کرنا ہے اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے۔